الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ رجب کا آخری جمعہ ہو یا اگلا آخری ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ اپنی دعا میں اضافہ فرماتے تھے اور دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، تو ہمیں برکتیں عطا فرما رجب کی اور شعبان کی، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو حرمت والے مہینوں میں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت دی ہے، فیہا اربعۃ حرم، قرآن کہتا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک حرمت والا، عزت والا مہینہ رجب کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی رجب کے مہینے کی برکات عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو عطا فرمائے، اور سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، کہ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ، تو اللہ تعالیٰ ایک قوم لے کر آئے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ جو قوم ہے وہ مومنین پر رحم دل ہوگی، مومنین پر شفقت کرنے والی ہوگی، ہلکی ہوگی، اور وعزۃ علی الکافرین، اور جو کفار ہیں، کافر ہیں، ان کے اوپر سخت ہوگی۔ ویجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرے گی، اس کی جستجو اللہ کا دین ہوگا، اللہ کا نام ہوگا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی، خوف نہیں رکھے گی۔ ولا یخاف لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ واسع ہے، واسع کہتے ہیں کشادہ، جو پھیلا ہوا ہو، ہر جگہ ہو، اور علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں ہر بات ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ دیکھیں، یہ آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کی طرف سے
یہ پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مواقع پر لوگوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس، کئی جگہ کا اے لوگو، اے لوگو۔ جہاں پہ بھی یا ایھا الناس کے ساتھ مخاطب کیا ہے وہ ساری آیتیں جو ہیں وہ مکی آیتیں ہیں، کیونکہ اس وقت کے اندر مخاطب لوگ تھے۔ اور جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ آیتیں مدنی آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت اسلام لا چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی؟ لیکن جب اسلام شروع ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی، تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے طائف کا سفر کیا۔ یہ جو طائف کا سفر تھا، یہ طائف کا سفر کیوں کیا تھا؟ وہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مکہ کے اندر دعوت کا پیغام نہیں پھیل رہا، مکہ کے اندر ریزسٹنس بہت زیادہ ہے، مکہ کا جو قبائلی سسٹم ہے، مکہ کے جو کفار ہیں، جو لیڈرز ہیں، سردار ہیں، وہ بہت بڑی رکاوٹ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلنے کے لیے، اللہ کے دین کے پھیلنے کے لیے۔ اور وہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں اور اس کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غور و فکر کیا کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو مکہ کے قریب ترین جو ایک جگہ ہے جس کو طائف کہتے ہیں، آپ میں سے لوگ اگر کوئی گیا ہو تو وہ جا کے دیکھے طائف۔ الحمدللہ مجھے جانا ہوا اور میں نے پورا طائف کا پورا سفر کیا ہے، طائف کی ایک ایک جگہ پہ گیا ہوں، اور الحمدللہ ان جگہوں کی ویڈیو بھی بنائی ہیں، ڈاکومنٹریز بھی بنائی ہیں، وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ ڈالیں دیکھیں۔ تو وہ حضور کا جو طائف کا سفر تھا، وہ سفر اس لیے تھا کہ حضور کو ایک مقام کی تلاش تھی کہ جہاں پر آپ کو قرار ملے، جہاں پر آپ اطمینان کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دیں اور لوگ اس کو قبول کریں۔ لیکن طائف کے اندر کیا ہوا؟ طائف کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات کے اندر 2 دن ایسے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجہ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ وہ 2 دن کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک دن جو ہے وہ طائف کا دن ہے کہ جب وہاں کے سرداروں نے آپ کے اوپر تشدد کیا، شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا، آپ کے اوپر سنگریزی کی گئی، پتھر برسائے گئے اور آپ کو زخمی کیا گیا، اور آپ کے نالین مبارک جو ہے وہ آپ کے خون سے بھر گئے۔ اتنا تشدد۔ ملک الجبال آئے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں ان پہاڑوں کو، آپ جب طائف جائیں گے نا تو طائف کی وادی پہاڑوں کے اندر ہے، خوبصورت وادی ہے، تو میں ان پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان پہاڑوں کے اندر جو ہے اس بستی کو ختم کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی ضعف کا، اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ میں تو کمزور بندہ ہوں اور میرے پاس تیری طاقت ہے۔ تو اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، حضور کہتے ہیں نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا، انا نبی الرحمہ، کہ میں تو نبی الرحمہ ہوں، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں بد دعائیں دوں۔ تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی جو ہے کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا، اور وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، مسجد ہے، مسجد ابن عباس، بہت شاندار، آپ جا کے دیکھیں، ان کی قبر مبارک وہاں پر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورا یہ جو سرزمین ہندوستان پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام میں داخل کیا، اور محمد بن قاسم جو طائف کے ایک قبیلے کے رہنے والا تھا، اور وہاں سے وہ آیا، اور اللہ نے پورے ہم سب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو حضور نے دعا کی، یہ ایک پہلا دن تھا۔ اور دوسرا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا غزوہ احد کا۔ دیکھیں جو غزوہ بدر ہوئی ہے نا، غزوہ بدر میں جو کفار تھے انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ بس
اب ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں. اور پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا. مسلمان 313، کوئی بے سر و سامانی کی حالت میں، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی گھوڑے ہیں، نہ کوئی اونٹیں ہیں، نہ جوتے ہیں، نہ کپڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ لے آئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن بھی ایک دعا مانگی اور کہا کہ یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اتری. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ کہتا ہے ہم نے یوم حنین کے دن بھی تمہاری نصرت فرمائی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بدر کے دن بھی ہم نے تمہاری مدد کی اور تم کمزور تھے. یہاں پہ ذلت کا معنی جو ہے نا، یہ ذلت کا معنی ہماری اردو کا ذلیل نہیں ہے، یہاں پہ ہے تم کمزور تھے، تم ہلکے تھے، تم کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. ابو جہل جیسا فرعون، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، لکل امت فرعون، وہ فرعون امتی ھذا ابو جہل، اور اس امت کا فرعون کون ہے؟ وہ ابو جہل ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے 2 بچوں کے ہاتھوں، معاذ اور معوذ کے ہاتھوں اس کو ختم کروا دیا. عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن اڑائی. اب بتائیں، ابو جہل جیسا بندہ ختم. اب وہ لوگ جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے، اپنی عورتوں کو لے کے آئے تھے کہ ہم ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تو اللہ نے فتح دے دی. جب بدر کا مارکے میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو اب کفار جو ہے انہوں کو اب سمجھ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے پوری پلاننگ کی ضرورت ہے. اور پھر اگلے سال پھر وہ آئے اور غزوہ احد ہوا. غزوہ احد آپ حضرات جب جاتے ہیں اور وہاں پہ احد کے مقام پہ جاتے ہیں، شہدائے احد موجود ہیں، وہ میدان موجود ہے جہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک موجود ہے، وہ پہاڑ بھی موجود ہے، وہ میدان بھی موجود ہے، اور احد کا مارکا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اول درجے میں شکست ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی غزوے میں فتح بھی دیتے ہیں. لیکن نقصان کیا ہوتا ہے کہ 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے. 70 صحابہ کرام. یقین جانیے جمعے کا موقع ہے اور جمعے کے موقع کے اندر جو ہے وہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، 20 منٹ کے اندر بات کرنی ہوتی ہے، تو آدمی 20 منٹ میں آپ کو کیا اسلام سمجھائے. تو اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ حضرات کو جو ہے انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں تو سناؤں گا کہ وہ کیا واقعات تھے اور وہ قرآن کیا کہتا ہے احد کے بارے میں. کیونکہ میں نے جو پوائنٹ بیان کرنا ہے اس کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ دیکھیں احد کے موقع پہ پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کا پتہ چل گیا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے. حضور کو دکھا دیا گیا کہ یہ سارے لوگ منافق ہیں، انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے اسلام کا. اور حضور بہت غمگین تھے، طائف کے موقع کے اوپر بھی اور احد کے موقع کے اوپر بھی، کیونکہ مدینہ کے ہر گھر کے اندر جو ہے لاش رکھی تھی اور مدینہ کے ہر گھر کے اندر رونے کی آوازیں آ رہی تھی. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا تھے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شہادت تک جو ہے وہ ساتھ دیا تھا، اور ان کی شہادت ہو چکی تھی. حضور کو حضرت حمزہ سے اتنی محبت تھی کہ ہر صحابی کا جنازہ ایک دفعہ پڑھایا گیا اور حضرت حمزہ کا جنازہ وہیں رکھا گیا. صحابی کا جنازہ لایا جاتا تھا، حضور پڑھاتے تھے، اور وہ جنازہ چلا جاتا تھا، حضرت حمزہ کا وہیں رہتا تھا. 70 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا کہ اتنی محبت تھی حضرت حمزہ سے. تو حضور بڑے غمگین. تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر جاتے ہو، اگر تم دین سے نکل جاتے ہو تو من دینی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا. تو یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے خطاب کیا. یہ جو دین ہے، اس دین کو جو شان ملی ہے، اس دین کو جو عزت ملی ہے، یہ دین آج دنیا کے اندر چمک رہا ہے، وہ میری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. صحابہ کرام یہ جو غزوہ احد کے اندر شہدائے احد ہیں،
ان کی قربانی ہے کہ آج اسلام میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ اگر دین سے پھر جاتے ہو پھر جاؤ. تو اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ کہتا ہے پھر میں ایسی قوم لاؤں گا. فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. پہلی بار کیا میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے کس سے محبت کرتے ہیں؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الی اللہ، کہ اللہ سے زیادہ تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارا کاروبار، تمہارے گھر، یہ سب چیزیں تمہیں محبوب ہیں. اللہ کہتا ہے تمہیں یہ سب چیزیں محبوب ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ دوسرے خداؤں کو پوچھتے ہو اور اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہو، لیکن اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ ایمان والوں سے اور جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ محبت ایک انسان کو کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کہتا ہے فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہوں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین پہ رحم دل ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کافرین پہ سخت ہوں گے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ، ہمارا جھکاؤ، میں سفر کرتا ہوں نا، عرب ممالک جاتے ہیں، یہ پاکستانی کام کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں خارجی ہے، خارجی مسکین، اور جو ہے وہ گورا ہے. ایک ہی ہمارا ایک دوست ہے، ایک پیٹرولیم کمپنی میں بڑی اس کا انجینئر ہے، کہتا ہے میری تنخواہ 10,000 ریال اور میرے سے جونیئر ہے پڑھائی میں کم ہے، اس کی تنخواہ 20,000 ریال. اس کو عزت زیادہ، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر مہربانی زیادہ، کفار کے ساتھ محبت زیادہ اور مسلمانوں کے لیے سخت. مسلمانوں کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں پہ سخت ہیں، کفار کے لیے ماشاءاللہ یہود و نصارہ، ہندو، ہنود، مجوس، یہود، سب کے ساتھ دوستیاں، پیار، محبت، اور مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ سخت ہیں. تو محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، کہ آپس میں رحم دل ہونا ہوگا. کہ آج فلسطین کا مسلمان، آج شام کا مسلمان، آج عراق کا مسلمان، آج جو ہے روہنگیا کا مسلمان، آج یمن کا مسلمان، آج افغانستان کا مسلمان، اور یہ پوری دنیا کے اندر سوڈان کا مسلمان، کشمیر کا مسلمان، پاکستان کا مسلمان، پوری دنیا کے اندر جو مسلمان بیچارے قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی بات کیا ہوگا. تو رحماء بینہم، اللہ کہتا ہے پھر وہ قوم، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے نا تو اللہ پھر وہ قوم لائے گا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. تیسری بات کیا کہی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے سربلندی کے لیے محنت کرتے ہوں، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں اللہ کے دین کے لیے. جب بھی اللہ کے دین کی بات آئے مسلمان سب سے پہلے، صحابہ جو ہے وہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے. آج میرا اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یار پہلے کاروبار سیٹ کر لیتا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا، میں سچ بتا رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. پہلے کاروبار سیٹ کر لیتے ہیں، پہلے گھر بنا لیتے ہیں، پہلے اللہ میاں ذرا نواز دے، کوئی دولت شولت آ جائے، پیسہ سیج آ جائے، پھر سوچیں گے دین کی خدمت کرنا. ایسے ہی ہے نا، ہر کوئی. اللہ کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم. اللہ کا اصول کیا ہے؟ اللہ کہتا نہیں پہلے تمہیں اللہ کی مدد کرنی ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا اصول ہے کہ اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا. آج ہمارا اصول بدل گیا نا، ہم کہتے نہیں پہلے میری مدد ہو، میرے پاس پیسہ ہوگا، میرے پاس سب کچھ ہوگا تو میں کروں گا، ورنہ میں نے نہیں کرنا. بھائی مفتی صاحب میرے پاس بڑے ہیڈک ہیں، وہ میرا کاروبار، میری بیوی، میرے بچے، میری فیملی، میرا خاندان، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ ہم پاکستانیوں کا جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس ہے. اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، گھنٹوں بیٹھ کے فضول گفتگو کرتے رہیں گے، لینا دینا کچھ نہیں. اب جب دین کی بات آئے تو جی فرقہ واریت بہت ہے،
اور مولویوں نے تباہ کر دیا، بیڑا غرق کر دیا. اچھا جی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ ایمان والوں کا ہر ایک کو اللہ مخاطب کرتا ہے. تو پھر تیسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے. جب دین کا معاملہ ہے کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. ولا یخاف لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی. اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی دین کا کام، آپ دعویٰ کا کام کرتے ہیں، آپ تبلیغ میں جاتے ہیں، آپ درس قرآن کرتے ہیں، آپ اسٹال لگا کے قرآن تقسیم کرتے ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ دعویٰ کا کام کرتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ دعویٰ کا کام کرتے ہیں، اور آپ اچھا کام کرتے ہیں، آپ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، آپ خیر کا کام کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ یار سب دکھلانے کے لیے کرتا ہے، یہ تو شو آف، یہ بہت شو آف کرتا ہے، اور یہ بڑا مولوی بنتا ہے، بڑا صوفی بنتا ہے، اور یہ بڑا اس کو انسانیت کی پڑی ہے، اور یہ دیکھو، یہ پہلے تو اس کا مجھے پتا ہے، آئی نو ہی از پاس، یہ پہلے کیا کرتا تھا، ابھی ماشاءاللہ ہی بیکم صوفی، ہی بیکم ماشاءاللہ پائس مین. تو لا یخافون لومۃ لائم، چھوڑ دو سب کو، باتیں کرنے دو باتیں. لوگوں کا کام کیا ہے؟ ملامت کریں گے. خود تو کچھ کرنا نہیں ہے بھائی، خود تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب جو آدمی کام کر رہا ہے، جو آدمی کمیونٹی کے لیے کام کرتا ہے، جو مسجد کے لیے کام کرتا ہے، جو والنٹیئر بنتا ہے، جو خدمت کرتا ہے، جو آ کے ہوور مارتا ہے، جو مسجد کی خدمت کر رہا ہے، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس کے کوئی مفادات ہیں. تو ولا یخافون لومۃ لائم، میں کہا کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، اور پھر سارے مسلمانوں کو کہتا ہوں جو بھی خیر کا کام کرتا ہے، کہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ مت خوف کرو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے. لوگ کہتے ہیں کہنے دو، جو کہتا ہے کہنے دو. نبیوں کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، ولیوں کو نہیں چھوڑا، تو آپ کو کہاں چھوڑیں گے؟ وہ لوگ جو صرف باتیں کرنا جانتے ہیں. تو آخر میں ذالک فضل اللہ، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں میں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کو اٹھاتا ہے، زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتا ہے، کسی کو اپنا قرب دے دیتا ہے، کسی کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، کسی کو اپنی گھر کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے، کسی کو اذان دینے کے لیے قبول کر لیتا ہے، کسی کو جو ہے دعویٰ دینے کے لیے قبول کر لیتا ہے، کسی کو انسانیت کی خدمت کے لیے قبول کر لیتا ہے. تو یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی تھی کہ ایک تو کافی دنوں بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور تمہید یہ تھی کہ بھائی ہم لوگوں نے مسجد نے جو ہے اپ اسٹیج فلیٹ ہے، وہ الحمدللہ ہم نے خریدا. مسجد نے وی باٹ دیٹ اپ اسٹیج فلیٹ، اب ہمارے اوپر جو ہے رائٹ ناؤ وی ہیونگ اے پرابلم بیکاز آور پرابلم our امام قاری غلام ہی لیو ان دیٹ روم، دیٹ اسمال روم، یو کین سی دیٹ ڈور. وہ چھوٹا سا کمرہ ہے، ویری اسمال روم، ہی لیو اوور دیئر. اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی اکاموڈیشن فار آور امام، کوئی اکاموڈیشن نہیں ہے. میں آئی ایم ماشاء اللہ، آئی ایم ویری ویل آف، بہت امیر آدمی ہوں میں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے میرے پہ. آئی ایم بلانگس ٹو ویری بگ فیملی، رچ فیملی الحمدللہ. لیکن میرے جو امام ہے نا، یہ جو مولوی حضرات ہیں، ان کی کیا حالت ہے؟ کتنی دفعہ دیتے ہیں ہم لوگ؟ 1500 پاؤنڈ، 1200 پاؤنڈ، 1500 پاؤنڈ دا سیلری. تو اس میں وہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ یو گوئنگ ٹو سروائیو فار دیٹ منی. تو رائٹ ناؤ وی نیڈ دیٹ فلیٹ ویری لانگ ٹائم, اینڈ وی پرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یا اللہ give us the money and give us that lady can have something in heart کہ he can sell that flat. Or he is the troublemaker, that lady is the troublemaker, you know, everybody knows that lady, always making trouble here. تو اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا, اللہ put his heart کہ وہ جو ہے وہ کہتی ٹھیک ہے جی بیچتی ہوں. الحمدللہ ہم نے وہ فلیٹ خرید لیا. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پراپرٹی پرائز جو ہے ایوری تھنگ ٹیکس ایوری تھنگ انکلوڈ 300,000 پاؤنڈ. ٹھیک ہے. اور مسجد کے پاس رائٹ ناؤ وی ہیو ان آور مسجد 120,000 پاؤنڈ رائٹ ناؤ وی ہیو ان آور اکاؤنٹ. اور قرض حسنہ وی آلریڈی ریز قرض حسنہ, یو نو قرض حسنہ means we have to pay back. The 120,000 money is not قرض حسنہ, this is belongs to that money for the masjid. قرض حسنہ means we have to pay back that money. تو 110,000 پاؤنڈ 1,10,000 we raise قرض حسنہ. تو all together کتنے پیسے ہو گئے بھائی؟ 230,000 and we short of 70,000 پاؤنڈ. ٹھیک ہے بھائی,
70,000 pound we need that money, and inshallah then we have this money. What is the completion date? Completion date kya? 23rd of March. 23rd of March. You know why these people call me here today کہ بھائی مفتی صاحب مسجد میں جاؤ, لوگوں کو کچھ سمجھاؤ یار. اور بتائیں, I feel shame. Last week we raised 659 pound Friday. اس سے پچھلا before 360 pound, and اس کے بعد 477 pound. This is the money we raising every Friday. 300 pound, 400 pound, 400 pound. And for this money, we can run this place? How much the utility bills? Gas, electricity, water, this, that, imamon ki tankhwah, the salary of imam, and this and that. تو یہ 300 pound, 400 pound, average اگر every Friday we make 500 pound for this donation, تو 2000 pound میں we going to run this place. So this is whose responsibility? My responsibility. Your responsibility. Masjid belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. It's the property of Allah subhanahu wa ta'ala. And you are the custodian. You, everybody. تو اگر آپ حضرات, if every Friday you can give 5 pound, تو usually we have a 400 people in Friday نماز کے اندر ہوتے ہیں, 400 people. تو کیلکولیٹ کرو کتنے پیسے ہو گئے. 2000 pound. 2000 pound every Friday we can raise 5 pound each, and everybody if you can bring and donate 5 pound, صرف 5 pound. اور وہ ڈیڈ پاؤنڈ یہ تو صدقہ ہے بھائی. ان تنصر اللہ ینصرکم, کہ اللہ کہتا ہے میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. مثلا میں ابھی فضائل سنا ہوا, if I recite the Quran for فضیلہ اور donating money for the cause of Allah اور for مسجد, تو اس کی تو بہت زیادہ ہے بھائی. ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے, یہ کھڑے ہو گئے کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا. تو اب یہ بھائی پلیز you people can help us. How we going to raise this 70,000 pound? So please, you know, in our houses, our women, our mothers, wives, they have saving some money, and they keep the money in the house. So it's better to donate the money, or if you don't donate, please give us the qarz hasana. Qarz hasana. Bring the money and give, okay, 5,000, 2,000, 7,000 pound. Ki yaar, this is the money I am giving to you. I can give you the qarz hasana for the masjid. Whenever I need, inshallah, I can tell you 1 month's advance, we can give you back your money. So this is the easiest way. Easiest way, because today what is the date? Kya tarikh hai? Today is 12th of March, and 23rd of March we going to completion. 11 day. تو ایک جمعہ اور ہے سر. تو بھائی آپ حضرات کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آئی؟ آپ کریں گے انشاءاللہ. تو گھروں میں نا everybody have a money in our house انشاءاللہ. تو وہ dead money is nothing. وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر if you put in the saving account, you're going to have interest. This is haram. It's better to invest for this money for the masjid, and inshallah you're going to have a reward for 700 times more than 700 times. تو آپ حضرات کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے. You know, when I bought this, we bought this place, we struggled a lot. Alhamdulillah we bought. Then we bought the second shop, third shop, this one we sitting. Alhamdulillah we bought. Now the time of come, you know, that we going to buy the inshallah upstairs flat. So we going to solve the problem, because we going to make the debt flat for two separate flat. So our do Imam Maulana Azizat and Qari Ghulam can live over there, and inshallah problem khatam ho jayegi. Or we going to use that room for the masjid, for the office, anything we can use that room. تو بھائی آپ حضرات انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے, I trust اللہ سبحانہ و تعالی, کہ یہ 23rd of March کو ہم انشاءاللہ یہ پیسے ریز کر لیں گے. 70,000 pound is nothing. How many people we are sitting right now here? How many? More than 70? 70, 80? اور اگر everybody can give 1,000 pound donation, we don't need qarz hasana. If they don't, they can give 1,000 pound qarz hasana. تو الحمدللہ ابھی ہو جائیں گے. ابھی right now we can raise this money. And our trustees, bichara, you know, Salahuddin chairman, alhamdulillah, he gave 25,000 pound. Kitne? 25,000 pound. Inshallah my charity is also going to give 25,000 pound. So this money is nothing. We going to raise inshallah without, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ without help from you,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.